میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ فرمانے باری تعالیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جو انسان اللہ کے فرمان سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے روح گردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں زندگی تنگ کر دوں گا۔ پھر وہ زندگی قبر کی ہو، وہ زندگی آخرت کی ہو، بہرحال زندگی تو اس زندگی کے بعد آنی ہے، قبر کی بھی زندگی آئے گی اور آخرت کی بھی زندگی آئے گی، اور یہ دنیا عالم شہادت ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ یا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے۔ ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے اسے اجازت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دین کی حدود سے یا شریعت کے گھیرے سے باہر ہو جائے۔ ایک سیکنڈ کی بھی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور یہ شریعت کا جو دائرہ ہے، دین کا جو دائرہ ہے، ابھی ابھی آپ نے سماعت کیا ہے، حالانکہ دین اور شریعت کے دائرے کے اندر رہنے والے ہی قبر کی زندگی میں آرام کریں گے، اور دین پر چلنے والے ہی محشر میں آرام کریں گے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہ کر بھی دین کا صرف نام لیتے ہیں اور دین کا نام لے کے ہی دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا ہے ہی نہیں کہ میں اس لمحے کے لیے دین سے چھٹی کر دوں یا شریعت سے باہر ہو جاؤں۔ تو یہ جو مارکیٹ میں کھلونا کرتے ہیں، یہ جو چوک چوراہے پہ اونچے نیچے ہوتے ہیں، یہ جو بازاروں میں رنگ ریلیاں کرتے ہیں، یہ جو جمعے کے لیے کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا مارکیٹ کا اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے مجھے بتائیے گا کہ دین ہے کیا، شریعت ہے کیا، قبر ہے کیا، آخرت ہے کیا؟ میں سمجھاؤں، مولانا سمجھائے، پیر صاحب سمجھائے، شریعت کو واضح کیا جائے۔ آواز آ رہی ہے قدرت کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ باری تعالیٰ کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ اور میرے بندے، اگر تو اکڑے گا، اگر تو تیری زندگی میں منمانی کرے گا تو پھر میں چھوٹ بھی دے سکتا ہوں، اور میرا قانون یہ بھی ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب چھوٹ دیتا ہے تو 400 سال سے زیادہ فرعون تخت شاہی پہ بیٹھ کے حکومت کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر آواز بھی نہیں آتی، صرف پاؤں ہلتے نظر آتے ہیں۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، 14 صدیوں کی تاریخ کے کوہنوں کا اگر میں مطالعہ کروں، آج مالیہ کی سرزمین پر یہاں اویس بھائی کے اس آنگن میں ایک ماں کے چالم کے ختم پہ یہ تقریر کا جلسہ سجا ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں اور کیا لے کے گھر جائیں گے؟ گلی گلی میں، سڑک سڑک پہ مسجدیں کھڑی کر دی ہیں، مدرسے کھڑے کر دیے ہیں، لیکن میری قوم کا نوجوان تماشا کر رہا ہے، سرکس کر رہا ہے، نوٹ اڑا رہا ہے، اونچا نیچا ہو رہا ہے، لوکیٹ لٹکا رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اندر سے بول رہا ہوں، میرے جنوں کا سپورٹ کیجیے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اب کوئی صلاح الدین، اب کوئی غوث پاک، اب کوئی غریب نواز ہمیں تلقین کرنے نہیں آئے گا۔ مولانا کہہ چکا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ آ جاؤ، اب تو قیامت آئے گی تو ہمارا حساب ڈکلیئر کرے گی، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ
اور یہ زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہاں سے تو پوری کوشش کی جاتی ہے اور یہاں سے اور پھر ڈرایا بھی بہت جاتا ہے. ڈرانے کی جو دھمکی ہے وہ میں دیتا ہوں. میرے سفید کپڑے میری یہ لمبی داڑھی دیکھ کے آدمی متاثر ہو جائے گا تو کہ یار مولانا ہے. مولانا کی بات میں دم بھی ہے وزن بھی ہے. معاف کرنا. ڈرو اس سے جو شریعت سے ڈرتا ہو. ڈرو اس سے جو خدا سے ڈرتا. بہت اچھے. میں یہ ساری چیزیں اس لیے کہ میرے دوست اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی یعنی برقے طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رسم اذاں تو رہی روح بلالی نہ رہی. حضرت بلال کی روح کو دنیا ترستی ہے. آج واعظ قوم کھڑا ہو کے 1 گھنٹے کی تقریر تو کرتا ہے. میں دوسرے پہ تنقید تو کر سکتا ہوں لیکن میری قوم کا جوان صراط مستقیم کا راہی کیسے بنے گا؟ میری قوم کا جوان مسجد کا نمازی کیسے بنے گا؟ یا میرے دوستوں میں ٹھیکا آپ کو دیتا ہوں. میں خود اجلا بن گیا ہوں اس لیے میری قوم اندھیرے سے نکل کے اجالے کا سفر نہیں کر رہی ہے. ورنہ وہ دن کہاں تھے کہ میرا غریب نواز آیا تھا تو تقریر بھی نہیں کی تھی. نظر ڈالتا گیا اور دل کی دنیا بدلتی گئی. وہ نظر ڈالتا گیا آگے سے کلمہ جاری ہوتا گیا. آخر راز کیا تھا؟ تو راز یہ تھا کہ شریعت کی طاقت اور ہے طبیعت کی طاقت اور ہے. چاہے کوئی کتنا ڈراتا ہو کوئی یہ کہتا ہو کہ میری بات نہیں مانے گا تو میں برباد کر دوں گا میں تجھے تہس نہس کر دوں گا. یا میری چلتی ہے یا میرا راز ہے. تو تیرے گھر پہ چاہے کتنا بڑا مولوی ہو چاہے کتنا بڑا پیر ہو اگر شریعت کی عدالت میں لاؤ اگر شریعت میں پورا نہ اترتا ہو تو اسے ٹھکرا دو اور نبی کی شریعت کو سینے سے لگاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. علامہ مولانا کمال الدین صاحب قبلہ. واہ 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 واہ. ایک جملہ بھی پھر سے بہت اچھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا نے میرا وقت کھا لیا. وہ مجھ سے بڑے ہیں اور بڑی قیمتی باتیں عرض کی ہیں. میں ان سے بہت چھوٹا ہوں. میں فارغ بھی ان کے بعد ہوا ہوں اور علم میں بھی بہت چھوٹا ہوں عمر میں بھی بہت چھوٹا ہوں. یہ تو محمود پیا کی دعاؤں کا صدقہ تھا اور میرے بڑوں نے بڑا اونچا کر دیا ہے. ورنہ اونچائی میرے باپ کی خیرات نہیں ہے. اونچائی محمود پیا کی چوکھٹ کا صدقہ تھا اور یہ حقیقت حال سے ادا کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں میرے دوستوں وہ سچائی کو سویکار کر کے مجھے چلنا ہوگا آپ کو چلنا ہوگا. منہ پہ دہی جمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھل کے دین بیان کیا جائے اور شریعت کو بیان کیا جائے. میلاد ہو مجلس ہو مسجد کا ممبر ہو میں غریب کو اتنا ہاتھ ملاتا ہوں امیر کو گلے لگاتا ہوں. میں دین کا ٹھیکیدار ہوں. میں شریعت کی بات کرتا ہوں. میں غریب کے گھر سے کوئی اور آ رہا ہے میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. قسم خدا کی حقیقت حال بتا رہا ہوں. میرے جیسے سفید کپڑے والے بھی جب یہ طریقہ اپنائیں گے تو عوام کیا دین پہ چلے گی. کہ لوگ دین پہ کیا عمل کریں گے. دین پہ اگر عمل کروانا ہے تو تیری رات بھی تہجد کے سجدوں سے آباد ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے صاحب بہت اچھے. اگر کسی کو نمازی بنانا میں چاہتا ہوں اور میں کسی کو کہوں کہ نماز پڑھنے آ تو پہلے میرے خود کو سنبھلنا ہوگا. اور میں نے یہ قید نہیں لگائی کہ مولوی ہو کہ پیر ہو. شریعت سے ٹکراتا ہو تو سائڈ کر دو. شریعت سے بڑی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے. شریعت جو ہے میرے مصطفیٰ کی ہے کیا کون جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح سے دھمکا رہا ہے مولانا حالانکہ دانا پانی روزی رزق یہ تو میرے رب کا کام ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دھمکیوں سے اور شریعت ہے کیا اس چیز کو لوگ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں شریعت یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. تم کیا کرتے ہو کڑا پہنتے ہو تم کیا کرتے ہو تم مٹی پہ بھاجا پڑتے ہو تم کیا کرتے ہو جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ فرضی ساری چیزیں فرضی بنا کے اور اسے دین کا نام دیتے ہو. نام دین کا تم دیتے ہو اور دنیا دین کو بدنام کرتی ہے کہ تمہارا دین یہ ہے. سنیوں کا دین یہ ہے. سنیوں کا دین آج کا مولوی نہیں سمجھائے گا. سنیوں کا دین آج کا پیر بھی نہیں سمجھائے گا. تو سنیوں کا دین ہے کیا میں کہوں گا اگر سنیوں کا دین سمجھنا ہے تو یہ ڈورے کڑے والے پیر کو سامنے
شریعت. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤں تبع لما جئت بہ. اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک تمہاری شریعت تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. جو میری شریعت کہتی ہے وہ تمہاری طبیعت میری شریعت کے پیچھے پیچھے آئے. یہ نہیں کہ جو طبیعت میں آتا ہے میں وہ کروں, شریعت جو آئے وہ کرے. ہوتا کیا ہے, آدھا گھنٹہ تقریر, 1 گھنٹہ تقریر پوری ہوئی, ڈی جے پہ ڈانس چالو, دوہرا مسلمان, باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میانہ ہے حق و باطل کو نہ کر قبول. صبح ازل کہا مجھ سے یہ جبریل نے جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول. آتا مسلمان کبھی مسجد میں کبھی مارکیٹ میں, 2 رنگ کا مسلمان نظر آیا. ایک ہندو عورت مسجد کے گیٹ پہ پانی پڑھوانے آئی, نمازی نکل رہے تھے, پانی آگے کیا, پڑھتے جا رہے تھے, نکلتے جا رہے تھے. جب سب نکل گئے تو کسی نے اس عورت سے پوچھا, اے عورت یہ تو بتا کہ تم مسجد کے گیٹ پہ کیوں پانی پڑھوا رہی ہے؟ اس سے پہلے یہ سارے نمازی گھر پہ تو تھے, دکان پہ بھی تو تھے, کاروبار پہ بھی تو تھے, وہاں پانی پڑھوانے کیوں نہیں گئی؟ تو اس عورت نے کیا کہا یہ آج کا مسلمان ہے, یہ جب تک مسجد میں ہوتا ہے تب تک ہی مسلمان ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے پھر اس کی بھوک میں اثر نہیں ہوتا. بہت اچھے بہت اچھے. بات کر دیے تھوڑا سا آپ لوگ بھی, اس لیے کہ درد دل عرض کر رہا ہوں. حالانکہ میرے دوست ہو سکتا ہے لوگ بدگمانی کا زمانہ ہے, بدگمانی کرنے لگے. حالانکہ شہرت اور اپنی خلافت اور تقریر کا ڈنکا بجوانا یہ کسی چیز کا کوئی لینا دینا نہیں. میں 2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈر خوف یہ ساری چیزیں اس لیے بھی لگی رہتی ہیں کہ اس کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی مسئلہ ہے, ساری چیزیں لگی رہتی ہیں کہ کہیں چھٹی ہو جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ وہ فلاں فلاں, لاکھوں لوگ ناراض رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں میں اپنے پیٹ کے لیے میرے نبی کے دین اور شریعت کو چھپاؤں گا تو کل میں قبر میں گیا تو فرشتہ پہلے میرا گلا پکڑ کے پوچھے گا, نہیں ادھر ادھر کی بات کر, نہیں ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا یہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. یہ اتنے لوگ جو آئے تھے, مائک تیرے پاس تھا, تقریر تو کر رہا تھا, مدرسے میں 10 سال لوگوں کی سکاط تو نے کھائی تھی, لوگوں کے ٹنڈے پہ تو بنا تھا, اور جب تجھے ممبر پہ کھڑا کر دیا تھا تو پیٹ والی بتائی تھی کہ حسن حسین کے نانا کی شریعت بتائی تھی. یہاں وہ بات بتاؤ تو قوم کے بیٹوں کو ضرورت ہے. لوگ کہتے مولانا کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو تم باتیں کرتے ہو, تم ڈائلاگ مارتے ہو, ادھر سے سمجھے ہیں ادھر سے نکال دیں گے, کوئی کچھ اثر نہیں پڑنے. میں کہتا ہوں اے مانیہ کے غیرت مند سنی مسلمانوں, اگر تم ایک ہو جاؤ تو جتنے یہ ٹوٹتے ہیں, اگر تم ایک ہو جاؤ تو مسجد کے صحن میں نکاح ہم کروا دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علامہ مولانا کمال الدین صاحب قبلہ. ساری چیزیں آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہیں. میرا تھوڑا لہجہ سخت ہے اور میں تھوڑا جلدی بولتا ہوں, اس لیے بات اگر سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور آپ تقریر کسی اور کو سمجھتے ہوں گے تو آپ اس کو میں تقریر اسی کا نام دیتا ہوں, اور تقریر مجھے ایسی ہی آتی ہے. میں ہر جگہ ایسی ہی تقریر کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کرتا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہو تو 100 بار ہو جائے, میری نظر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر ہے. اور کوئی کہے مولانا اتنا زور سے بولتا کیوں ہے, ڈرتا نہیں, ڈروں کیسے جب سر پہ چھتر سایہ لونی شریف کے محمود سیلانی کی ہو. تو میرے دوستوں محمود پیا کی جب چھتر سایہ رہتی ہے, نام لینا اور ہے, کریکٹر اور کردار سے ثابت کرنا اور ہے. وہ اپنے مرید کو جب جلوے دکھاتا ہے تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چھاتی پہ پاؤں رکھ کے بتا دیتا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین اور شریعت کے راستہ جو ہمیں دیا گیا تھا دین کا, یہ تو ماں کا تعلم ہے, ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے. ضروری نہیں ہے فرمائشوں پہ چلا جائے, فرمائشیں کرتے جلسہ کرو بلاؤ, کرتے کیا ہے تو کہیں سے بھی لاؤ, نام ہو جانا چاہیے. میں جو ہو رہا ہے ماحول میں اس کی عرض کر رہا ہوں, اور پھر میں کھڑا ہو گیا مائک پہ, رم جھم رم جھم رم جھم,
जगमग जगमग। अब उसमें क्या सवाब मिल रहा है और सामने वाले क्या समझ रहे, और मेरी कौम उसी पे फिदा है, उसी पे नोट लुटा रही है। तुझे क्या मिल रहा है? एक तो वक्त भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, और जो आया है वो क्या तुझे दे रहा है? सिर्फ रिमझिम करके कौम को पागल बनाया जा रहा है। ये दीन के नाम पे कलंक का टीका है। और फिर किसी भी मौलाना यूसुफ साहब को लाएंगे तो 12 बजे के बाद मौलाना को बिठाएंगे कि अब तुम तकरीर करो। अब वो तकरीर क्या करेगा? अब लोगों का मावा खाने का टाइम हो गया, अब चाय पीने का टाइम हो गया, अब उगने लगते हैं। जब कोई सुनने का टाइम था 10:30 बजे का, तब तो कोई सुना, तब तो जगमग रिमझिम करवाते रहे। मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ, सुन्नियों सपोर्ट करना। हकीकत हाल ये है, जब तक हम ये करते रहेंगे मेरी कौम का सिराजा कभी बदल नहीं सकता। कोई इस गली से जाएगा, कोई इस गली से जाएगा, और मेरी कौम की बेटी की गोद में यही जोकर पैदा होते रहेंगे। अगर एक हो जाओ और दीन को गली गली में आम कर दो मेरे दोस्तों, हम तो इतने लोग मिल के बात करते हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते। एक बेटी ने खत लिखा था सिंध की वादी से, जब हिजाज मुकद्दस पहुंचा तो 17 साल के बेटे के दिल में जलाल आया कि मेरे कौम की बेटी कलमा पढ़ने वाली दुश्मन की कैद में है। तो वहीं से ये नहीं पूछा कि माहौल कैसा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, दुश्मन कितने हैं। तो 17 साल का नौजवान घोड़े की पुष्ट पे बैठ के अरब से चला था, सिंध की वादी पे इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा था, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। क्या मतलब ये है कि अगर गांठ बांध लिए कि नहीं बदलना है तो आवाज आती है, जो कौम खुद की हालत नहीं बदलती उसे खुदा भी नहीं बदलता, और जो बदलना चाहे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां से चला था। एक दो नहीं बल्कि पूरा सिंध उस बंदे के हाथ में कलमा तैयब पढ़ के इस्लाम कबूल करता है और नबी का गुलाम बन जाता है। कब्रें मुंह खोल के इंतजार कर रही हैं, आज हम यहाँ हैं तो कल कब्र की वादी में हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिंदगी का तौर तरीका और नहज ऐसा रखिएगा कि यहाँ हैं तो कल कब्र में हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी 4 दिन की है। इसलिए सबसे ज्यादा जितना हो सके नबी के दीन का सपोर्ट करो, शरीयत का सपोर्ट करो। 1 दिन 2 दिन जितना आपको मिले उस टाइम में कोई मार देगा, कोई रवाना कर देगा, इस चीज की फिक्र मत कर। सिर्फ नबी का दीन सीने से लगाओ। और ये बात सहन में रहिएगा कि लंबी लंबी फेंकने वाले जो हैं इनके यहाँ दीन नहीं मिलता, दीन मदरसे की टूटी चटाई पे मिलता है, शरीयत आलिम के कदमों में मिलती है। जो आलिम की कदर नहीं करता, गरीब नवाज लिखते हैं, डर है कि वो काफिर होके मरेगा। तो बस गाली भी देता है, पीछे नमाज भी पढ़ता है। अजीब हालत है मेरे दोस्तों। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। बेचारा मौलवी तो हाथ की मैल समझा जा रहा है कि ये तो मौलवी ये पकड़ के लाओ, निकाह पढ़ा देगा, फातिहा पढ़ा देगा। मैं कहता हूँ मौलवी से तुमने मुलाकात ही नहीं की है, मौलवी को तुमने समझा ही नहीं मौलवी है क्या। ये गौसे आजम जैसा कोई मौलवी, गरीब नवाज जैसा कोई मौलवी, ये मौलवी पहले थे, ये वली बाद में थे। इल्म पहले था, शरीयत पहले है। अब डोरे गले में डाल के कहते हैं शरीयत जाने मौलवी जाने, हम तो तरीकत वाले हैं, हम नमाज भी काबे में पढ़ते हैं, हम तो नमाज भी वहाँ पढ़ते हैं। इसे कोई पता नहीं, कसम खुदा की दर्द होता, इसे कुछ नहीं पता। लोग उनसे डरने लगे हैं कि यार ये कोई फतवा कर देगा। मेरे सफेद कपड़े, मेरी रात देखो, मैं रात में कैसा हूँ, मैं दिन में कैसा हूँ, मेरी महफिल कैसी है, मेरी तनाई कैसी है, मेरे हालात कैसे हैं। मैं दिन रात में यहाँ तो आता हूँ तो पूरा सफेद बन के आता हूँ, लेकिन रात में भी मेरी ये कंडीशन है, मैं तना होता हूँ तो कैसा रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ शरीयत से टक्कर लेने वाले मौलवी हूँ, पीर हूँ, फकीर हूँ, चाहे वो कितने बड़े नारे लगाते हों कि मैं मस्त कलंदर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे कलंदर जो नबी के दीन से टक्कर लेते हों, हम उससे कभी समझौता कर नहीं सकते। किसी को कुछ भी लगता हो, कोई बहुत ज्यादा पिलाया हुआ हो तो भी ये खैरात लेके जाए कि दर अकबरी का गुलाम बोल रहा था कि नबी के दीन की जो शरीयत है उसकी अदालत में वही कबूल किया जाता है जो दीन पे चलता है। सुभान अल्लाह, जो दीन पे चलता है। मैं भी चलूं, सबसे पहले मैं खुद चलूं, सबसे पहले मैं चलूं फिर आप चले। और फिर मौलवी बेचारा कितना बोलेगा, उसकी आवाज में आवाज मिलाना आपका काम है। एक जुमे को तकरीर करता है, अगले जुमे तक आप भूल जाते हैं और फिर उसको पूछते भी नहीं है। और फिर ये भी लगा रहता है ना कि ये जाएगा तो दूसरा भी आएगा।
اس گھمنڈ میں مت رہنا یہ آئے گا دوسرا جائے گا. ہم یہی کرتے رہے تب تک ہمارے بیٹے یہ پھٹی پینٹ پہن کے ماوا تھوکتے ہیں, ورنہ ہمارے بیٹے بھی کسی ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ بھی پڑھتے ہوتے. ہم نے یہ کیا ہی کہاں, ہم کرتے ہی کہاں, ہم نہیں کرنے دیتے. تو کوئی بات نہیں مولانا, تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے. میرے دوستوں کمر سوج جاتی ہے تب جا کے کہیں بخاری پڑھنے کا شرم ملتا ہے. نہ جانے کتنی دیر تک گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا پڑتا ہے تب جا کے کسی شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. بات کرتے ہو ایسے علم مل جاتا ہے, کسی کے ہاتھ چوم لو کوئی سر پہ ہاتھ رکھ دے گا. میرے دوستوں بخشش تو ایسے ہی ہو جائے گی. جنت تو کوئی مولوی کوئی پیر دے دے گا, حالانکہ جنت کا سودا یوں میلادوں میں نہیں کیا جاتا. جنت تو آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے. جنت تب جا کے ملتی ہے. میں ہوں, مجھے دیکھتے رہنا, میں تم کو چھڑا دوں گا, میں خود ہی ٹانگ دیا جاؤں گا, تمہارا کیا ہوگا. مجھے ہی فرشتے ماریں گے تو تم کو چھڑانے کون آئے گا. میری راتیں میرے دن, میری صبح میری شام, میں بھی تقسیم کر کے چلتا ہوں. اس لیے چھوٹے سے لے کے بڑا, بڑے سے لے کے چھوٹا, سب کے لیے کھلم کھلا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, آج سنیو مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور ترازو بناؤ میرے نبی کی شریعت کا. جو پورا اتر رہا ہے وہ اپنا ہے, جو نہیں اتر رہا ہے اسے سائڈ کرو. سبحان اللہ, اللہ مجھے آپ کو ان کو شریعت کے مطابق چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.